اللہ اے اللہ اے اللہ. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونكفه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذات محترم، پہلے 3-4 درس اسی آیت پر میں نے آپ کے سامنے گوشہ گزار کیے ہیں، لیکن آیت ایک ہی ہے، اس کا مفہوم اس آیت کے پیچھے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سمجھایا ہے، وہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی کا کچھ حصہ آج میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرنے لگا ہوں. لیکن بیان کرنے سے پہلے میں اس بات کی معذرت کر لیتا ہوں کہ اگر ان باتوں میں کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو پسند نہ آئے تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ہم وہ کرتے ہیں، اور اگر ہمیں روکا جائے وہ کام کرنے سے تو ظاہری سی بات ہے ہم اس مدرس کو برا بھی سمجھتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہر ایک چیز کے پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، یہاں اب ہم یہ کام بھی نہ کریں، اس چیز سے بھی منع کیا ہے، اس چیز سے بھی منع کیا ہے، تو ہم کون سا کام کریں. تو یہ سوچ ہمارے بیچ میں جو ہے یہ ہمیں انسانوں کو اچھے کاموں کی طرف جانے سے روکتی، اور یہ شیطان ہمارے دماغ میں لے کر آتا. تو چند باتیں جو میں کرنے لگا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زنا سے کس طرح بچ سکتے ہیں. میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ہمارے بیچ میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو شادیاں ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ بچوں کے نکاح یا بچوں کی منگنی پہلے کر دیتے ہیں، پھر 1-2 سال بعد ان کو یا تو ان کی نکاح کی رخصتی کرتے ہیں یا ان کی شادی کرتے ہیں. اب اس دوران 1 سال 2 سال یا جتنے بھی ہم آگے ٹائم لے کر جاتے ہیں، اس دوران اس بچے کو بھی پتا ہے کہ میری کس کے ساتھ شادی ہونی ہے، اس بچی کو بھی پتا ہے میری کس کے ساتھ شادی ہونی ہے. اور ظاہری سی بات ہے یہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہے میری اس کے ساتھ شادی ہونی ہے، میں بات وغیرہ کر بھی لوں تو کون سا گناہ. اب ادھر بات وغیرہ کرنا، میسیجنگ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ویڈیو کال بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کال بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. پھر جب یہ شروع ہوتا ہے پھر ملنا ملانا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھ لیں. یہ ہمارے درمیان ایک بہت بات چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ کس طرح کا ہے. اس لیے ہمیں منگنی اور شادی کے درمیان تھوڑا سا وقفہ چاہیے تاکہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اجازت دی ہے کہ اگر آپ کسی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو کسی لڑکی کا، تو اس لڑکی کو ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہو تاکہ بعد میں آپ کا یہ گلا شکوہ نہ ہو کہ میں نے لڑکی دیکھی نہیں، پتہ نہیں کون تھی، کس کے ساتھ شادی ہوگی. ایک مرتبہ دیکھ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے جب تک آپ کا نکاح اور رخصتی نہ ہو جائے. تو لیکن ہمارے بیچ میں یہ عام طور پہ چل رہا ہے، اب تو کافی زیادہ شروع ہو چکا ہے کہ نکاح پہلے ہو جاتا ہے،
پھر اس کے بعد نکاح سے لے کے رخصتی تک جو ہمارے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے، آپس میں لڑکا لڑکی مل بھی لیں، ہم کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا کہا ہے نا کہ نکاح کے بعد کوئی پردہ وغیرہ، نکاح کے بعد پردہ وغیرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے لڑکی کو ساتھ شاپنگ پہ بھی لے کے جانا ہے، لڑکی کو ساتھ گھومنے پھرانے بھی لے کے جانا ہے، لڑکی کو ساتھ دعوتوں پہ بھی بلانا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نکاح تو ہو گیا، بات وغیرہ کر بھی لے کے گناہ نہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے، کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بدفعلیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے بارے ہمیں علم نہیں ہوتا، اور جب وہ ہو جاتی ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو یہ کام ہونے سے پہلے روک دیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کی ہے، اس کا نکاح کیا ہے، تو کوشش یہ کریں رخصتی اور ولیمہ بھی ساتھ ہی کریں. کیا ہو جائے گا؟ جہاں اتنے پیسے جو کیے ہیں، لڑکی کو بھی لے کے حق مہر دیا، سارا کچھ دیا، دے کے اس کی رخصتی بھی ساتھ کر دو. ہاں ولیمے کے جتنے اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ ادھر بات کر لو، اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن رخصتی ساتھ کر لو تاکہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو جائے جس کے بارے میں بعد میں پریشانی ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں یا کالج یونیورسٹیز بھیجتے ہیں تو اکثر ہم نے کوچ کرائی ہوتی ہے، یا ہم بچوں کو بسز میں بھیجتے ہیں، یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ مزدہ وغیرہ جو ہوتا ہے ان میں ہم بھیجتے ہیں. میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں جا رہا تھا وابڈا ٹاؤن کی طرف، تو وہاں پہ میں نے 1-2 گاڑیاں میرے پاس گزری، اسکول ٹائمنگ تھا، تو میں نے دیکھا کہ آگے لڑکے بیٹھے ہیں اور پیچھے لڑکیاں بیٹھی ہیں. یہاں ایک گاڑی میں آگے لڑکیاں تھیں، پیچھے لڑکے تھے، لیکن ان کا ماحول اس طرح کا تھا کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں آرام سے باتیں کر سکتے. تو جو میں نے اس گاڑی میں دیکھا، لڑکیوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، ان کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی میرے ساتھ کوئی غیر محرم لڑکا بیٹھا ہے یا میرے پیچھے بیٹھا ہے، میرے آگے بیٹھا ہے، مجھے دیکھ سکتا ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. اور یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ بچے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں اپنے بچے پہ یقین ہے، بچہ آرام سے جا. ہر ماں باپ کو اپنے بچوں پہ یقین ہوتا ہے. کون سا ایسا ماں باپ ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے اپنے بچے پہ یقین نہیں؟ لیکن اس سے بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پیش آ جاتے ہیں، پھر بعد میں ہمارے لیے پریشانی بنتی ہے. یہ کوتاہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اکثر والدین معذرت کے ساتھ رات کو لیٹ سوتے ہیں. لیٹ سونے کی وجہ سے وہ صبح اٹھ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد بچوں کو چھوڑنے جاتا ہے، چھوڑنے آنے کے بعد نیند نہیں آتی، یا یہ مسائل. بھائی رات کو ٹائم سے سو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اسکول چھوڑ کے اور ساتھ پتہ لگے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگے کس طرح اسکول میں پڑھ رہا ہے. ہم اس چیز کا دھیان نہیں دیتے. ہم بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھیج رہے ہیں جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون شخص کس طرح کا ہے. اپنی بیٹی کو کسی غیر محرم کے ساتھ بس میں یا کوچ میں جس طرح بھی اس کو بھیج رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا کس طرح کا ہے. تو بعد میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. پھر ہم کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں، اور کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا ہے، یا میری بیٹی کے ساتھ یا میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہو گیا، تو ہم کیا کریں؟ اور وہ مولوی اس کے خلاف بول دے تو وہ کہتے ہیں مولوی چنگا نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا غلطی کس کی ہے. ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ غلطی کے بارے میں ازالہ اگر اس کا ہم دینا چاہیں تو اگر وہ ہمارے بارے میں غلط بولتا ہے وہ غلطی اس کی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہ ہونے سے پہلے گناہ ہونے کے بارے میں دیکھ لیں کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو آگے کیا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو ہم اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ اگر میں یہ کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے اس میں کتنا منافع ہوگا یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اپنے بچوں کے بارے میں بھی اس طرح سوچا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کر رہا ہوں یا اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کر رہا ہوں تو بعد میں کیا رزلٹ نکلے گا. جتنی ہو سکے جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم جہنم کے کنارے پر تھے، جہنم کے کنارے پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، رہنمائی ہمیں دی، ہمیں راستہ دکھایا کہ تم نے کس طرف جانا ہے، تمہارا جو بہترین تم جہاں جا سکتے ہو وہ کون سا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے بتایا تو پھر ہم جنت میں جا رہے ہیں.
تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا راستہ جنت کی طرف ہی رکھیں، نہ کہ اپنے آپ کو خود موڑ کے جہنم کی طرف کر دیں۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، بظاہر باتیں تھوڑی چبھتی ہیں کہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے، لیکن بات میری ذرا غور توجہ سے سنیے گا، اور آگے بھی اس بات کو بتایا کریں کہ طریقے کا غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ رب العزت نے قرآن جس میں خود فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یؤتین، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے جو مائیں بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی ازواج مطہرات کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، پھر یعنی کہ وہاں بیٹیاں اور ازواج مطہرات کیوں کہا گیا ہے؟ وہ بظاہر ان کو نہیں، ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کہو۔ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو خود ہی سنبھال لیں گی۔ میں آپ کو ایک صحیح واقعہ، دور کا واقعہ نہیں ہے، میری بھتیجی جو ہے چھوٹی، ابھی 3 سال کی ہے، اس کی والدہ جو ہے وہ شرعی پردہ کرتی ہے، تو وہ بھی کہیں پہ باہر نکلتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ نقاب نہیں، سکارف لازمی لے کے نکلتی ہے۔ اس کا خود کا شوق ہے کہ مجھے میرا دوپٹہ دے دو، میں نے باہر جانا تھا۔ یہ کس چیز کا اثر، کس چیز کا ہے؟ یہ اس کی ماں کا اثر ہے، اس کے والدین کا اثر ہے جو اس بیٹی پہ پڑ رہا ہے۔ ہم خود اچھے ہوں گے تو ہمارے بچے بھی آگے سے صحیح ہوں گے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو ہمارے بچے بھی آگے سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی اور توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میرے خالو جان کے چھوٹے بھائی جو صبح وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن أغثنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم صيبا نافعا، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔